أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور للعالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں حیران نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ حیران نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ او نجف حمد و ثنا کے بعد نہایتی واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں ساتھیوں پردہ میں میری آواز کو سننے والی ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی آج جمعۃ المبارک جو ریکارڈ ہو رہا ہے اور باقاعدہ لاہور سے ہمارے پاس مہمان راول پنڈی میں جمعہ ریکارڈ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں جن کی طرف سے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ان کا نام ہے ملک آصف صاحب اور ملک آصف صاحب ان کی لاہور مار روڈ پر موبائلوں کی کمپیوٹر کی دکان ہے بہت بڑی آج کل ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ انگلینڈ ہوتے ہیں ان کی فرمائش پر دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت کے کاروبار میں برکت فرمائے اللہ تعالی حضرت کے رزق میں عزت میں جان میں مال میں اولاد میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے اور میری اور آپ کی حاضری بھی اللہ قبول و منظور فرمائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف بالکل سر پہ ہے ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد چاند نظر آنے والا ہے کیونکہ آج 28 سفر ہے
تو میں ربیع الاول کے استقبالیہ خطبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف تو 12 ربیع الاول کو ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، صبح صادق کے وقت رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات بھی برکتیں حاصل کر رہی ہے اور دن بھی برکتیں حاصل کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو 12 ربیع الاول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے آسمانوں پر جانے کے کئی سو سال بعد آیا، مگر ابھی عالم ارواح ہے، اللہ نے دنیا میں کسی کو بھیجا نہیں۔ عالم دنیا میں نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی امتی آیا، نہ کسی نبی کا کوئی صحابی آیا۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے سب سے پہلے میرے نبی کا میلاد منایا، کھل کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا، میثاق لیا، کس سے لیا؟ نبیین سے لیا۔ نبیین ایک نبی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور امام الانبیاء تک ہر نبی سے اللہ نے حضور کے بارے میں عہد لیا، ہر نبی سے عہد لیا، اور عہد میثاق اور لیا کس سے؟ نبیوں سے۔ کس سے لیا؟ بولیں نبیوں سے لیا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں کہ آج بھی بعض علماء کہتے ہیں دوسرے مکتبہ فکر کے کہ نبی پاک 40 سال کے بعد نبی بنے اور اللہ نے ان کو نبوت دی۔ پھر یہ بھی مسئلہ ہماری صفوں میں کھڑا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے بھی نبی ہیں یا ولادت کے بعد 40 سال جب انہوں نے اعلان کیا تو اس دن نبی بنے۔ تو رب سے پوچھتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اب جب عہد لیا تو جسم تو تھا نہیں، کیونکہ دنیا میں آئے نہیں، دنیا میں آنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، صرف روح تھی۔ اور روح کیا ہے؟ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے یہ امر ربی ہے، اور انبیاء کی روحوں کو اللہ نے قرآن میں نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ نے نبیین کہا ہے، اور اللہ کے قرآن میں نبیین کا ذکر ہے، پھر کسی قسم کی تعویل کی ضرورت نہیں۔ نبی کی روحیں ہوں، جسم نہ بھی ہو، پھر بھی آدم نبی ہیں، اور شیش نبی ہیں، یونس نبی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نبی ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، 1 لاکھ
1,24,000 پیغمبر جن کے نام عالم ارواح میں جن کی روحیں جمع ہو گئی، وہ سب کے سب دنیا میں آنے سے پہلے نبی ہیں، وہ سب کے سب دنیا میں آنے سے پہلے نبی ہیں۔ قرآن ہمارا گواہ ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ جلسہ کون سا کروایا، اس کا موضوع کیا تھا؟ کوئی کتاب لکھو اس کا موضوع ہوتا ہے، اس کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ کوئی جلسہ کرو اس جلسے کا موضوع ہوتا ہے، کوئی خطاب کرو اس خطاب کا موضوع ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے سب انبیاء کی ارواح کو جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اور کسی روح کی ضرورت نہیں، صرف نبیوں کی روحیں چاہیے، ان کو جمع کیا۔ اب موضوع ولادت مصطفیٰ ہے، موضوع آمد مصطفیٰ ہے، نبی پاک کی آمد کا جو تذکرہ، نبی پاک کی آمد کا جو ذکر ہے، آج رب نے کرنا ہے، اور 1,24,000 کم و پیش پیغمبروں نے بیٹھ کے سننا بھی ہے۔ جس طرح رب نے انہیں منانا ہے، آج انہوں نے مان کے اٹھنا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، اور جب دنیا میں بھیجوں گا کتاب بھی دوں گا، حکمتیں بھی دوں گا، صحیفے بھی دوں گا۔ پھر جب تم دنیا میں چلے جاؤ نا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے جانے کے بعد آئیں وہ رسول، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں۔ ذرا یہاں ایک بات سمجھیے گا، وہ یہ ہے کہ تصدیق وہ کرتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ تصدیق وہ کرتا ہے جو پہلے سے جانتا ہو، تصدیق وہ کرتا ہے۔ تو آمنہ کے لال ابھی آئے نہیں، ابھی عالم ارواح ہے۔ اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم، فرمایا رسول آئیں گے، رسولن یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، فرمایا رسول آئیں گے جو تم سے اعلیٰ ہوں گے، مبرہ ہوں گے، منزہ ہوں گے، فرمایا تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں گے، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ پھر مجھے کہنے دینا ایک جملہ کہ ہمیں اللہ نے وہ نبی دیا جو پچھلی کتابوں کا علم بھی جانتے ہیں، جو ان پر نازل ہونا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو 7 زمینوں کے نیچے ہے ارے اس کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ اور آگے سنیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہاں لام تاکید ہے، پھر آگے لَتُؤْمِنُنَّ میں نون سکیلہ ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ بھی لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید سکیلہ، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اب یہاں اس جلسے میں ایک حلف اٹھایا جا رہا ہے، ایک عہد لیا جا رہا ہے، اور وہ ہے کیا؟ فرمایا تم جب دنیا میں جاؤ گے نا، تمہارے جانے کے بعد وہ آئیں گے رسول، کون سے؟ جن کے صدقے سے ساری کائنات کو بنایا ہے، جن کے صدقے سے زمین و آسمان، ستارے، چاند، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ کائنات کی ہر شے بنائی ہے۔ فرمایا جب وہ آ جائیں پھر تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں، حدیث پاک ہے مسند احمد میں، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ جاتا، موسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے،
اور وہ اپنا کام نبوت کا کر رہے ہوتے، امتی ان کا کلمہ پڑھ رہے ہوتے، اسی دور میں آ جاتا۔ نبی پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور چارہ کوئی نہیں تھا کہ وہ میرا کلمہ نہ پڑھے، ان کی امت میری شریعت کو نہ مانے۔ فرمایا کوئی چارہ نہیں تھا، اگر موسیٰ ہوتے تو کلمہ میرا پڑھتے، ان کے امتیوں کو وہ حکم دیتے کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھو، کیونکہ ہر نبی قوم کا نبی بن کے آیا ہے۔ یہ جو آمنہ کے لال ہیں یہ ساری کائنات کے نبی بن کے آئے ہیں۔ توجہ حضرات۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، یہ میں پڑھ رہا تھا تفسیر تبیان کو، تو یہ تفسیر تبیان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں ہوتے میں آ جاتا تو فرمایا میری اتباع کرتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نیچے یہ روایت ہے کہ فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوتے میں آ جاتا اور قرآن آ جاتا، عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت اپنی کتاب کو چھوڑ کر وہ میرا کلمہ بھی پڑھتے، مجھ پر ایمان بھی لاتے اور میری کتاب پر بھی ایمان لاتے۔ ذرا کھل کے بولو نا سبحان اللہ۔ جدوں نبی جڑے نے او حضور دا کلمہ پڑھ دے، حضور دے سسٹم اور دین نو تسلیم کر دے، آج امتی حضور دا طریقہ چھڑ کے یہودیاں والا اولیاء بنا کے بیٹھے، آج امتی حضور دا طریقہ چھڑ کے شادیاں دا انہاں دا طریقہ ویکھو، انہاں دا اٹھنا بیٹھنا ویکھو۔ یعنی انبیاء کہندے نے، حضور فرما دے انبیاء وہ میرے طریقے تے ہوندے۔ کھل کے بولو سبحان اللہ۔ لیکن عزیزان گرامی آؤ ذرا تو آڈے سامنے میں اگے چلدا جاواں۔ ساڑھے نبی پاک علیہ السلام تو پہلیاں عالم ارواح تے جدو اعلان ہویا، پھر آدم علیہ السلام دی واری آئی، ساری کائنات دے ابا جان دی واری آئی، جدو آپ نو بنایا آپ بن گئے، آپ نو اللہ نے جسم عطا فرمایا، اکھاں دی روشنی عطا فرمائی، روح آپ دے جسم دے اندر داخل فرمائی، داخل فرمان تو بعد جدو حضرت آدم علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں، آسمان تے بیکھیا لکھیا ہویا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، اے میرے کریم رب رحیم رب وحدہ لا شریک رب، یا اللہ اے لا الہ الا اللہ تیرا نام ہے، اے محمد رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا محمد عربی ساری کائنات دے سردار میرا حبیب جدے صدقے دی وجہ نال، جنوں پیدا کرن دی وجہ نال، جن دی وجہ تو ساری دنیا بنائیے، کھیل تماشا بنائے، ساری دنیا بنائیے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، سمندر بنائے، ہر شے بنائیے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام دنیا تے آئے، آپ جناب آئے دنیا تے، آپ دنیا تے آئے، جنت تو بعد زمین تے اترے، لیکن آپ دا پہلا نکاح دا مہر بھی میرے امام الانبیاء دا درود و سلام ہے، آپ دا مہر بھی درود و سلام ہے۔ اپنے ہر بیٹے دے اگے چرچا آدم علیہ السلام نے امام الانبیاء دا کیتا ہے۔ آپ نے اپنے ہر بیٹے دے اگے حضور دیاں گلاں کیتیاں، کدیاں گلاں کیتیاں؟ حضور دیاں گلاں کیتیاں ہر بیٹے دے اگے۔ پھر جدو شیش علیہ السلام آئے نا، فرمایا بیٹا میرے تو بعد نبی تساں بننا ہے، لیکن ایک گل یاد رکھیو، جی ابو جی کیڑی؟ فرمایا محمد دا ذکر بھی کرے ہو تے ادھے تے درود بھی بھیج دے رہنا۔ فرمایا ابو جی او کون نے؟
فرمایا پترا جدو میں جنت سانا میں جنت دروازے تے ویکھیا درو دیوار تے ویکھیا جنت ہر درخت تے پتے تے دیکھیا ہر پتے تے اللہ نے اس محمد دا نام لکھیا ہویا ہے خود بھی رکھیے رب نے کائنات دی ہر شے رکھی ہے اسی طرح نوح علیہ السلام ہر نبی اپنے دور دے اندر حضور دیاں داستانہ سناندہ رہا حضور دیاں عظمتاں بولو بولو سناندہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو گئے نا کتاب لین اللہ نے پہلی تختی دیتی اس تختی تے پہلیاں توحید پھر نبی پاک علیہ السلام دا نام پھر آپ دی تعریف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار اگے نہیں مندے پہ بڑی مشکل منانا یہ تیرے میرے وچ اے کون ہے کھل کے یار ذرا یہ تیرے میرے وچ اے کون ہے فرمایا موسیٰ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم اگر یہ محمد نہ ہوتے نہ میں تمہیں نبوت دیتا اور نہ ساری کائنات کو پیدا کرتا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تے حضور دے آن والے دن 12 ربیع الاول او حضور دے آن تو پہلے حضور دا میلاد کر دے ہوندے سن اپنے سارے نو جمع کر کے امتیاں نو تے آندے سن آج دی رات عبادت کرو اے او رات ہے جس رات نو آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ نے آنا ہے لیکن عزیزان گرامی توجہ فرمایا جے میرے نبی امام الانبیاء احمد مجتبی نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی اپنے دور دے اندر حضور دیاں گلاں کر دے رہنے حضور دی آمد دے تذکرے کر دے رہنے حضور دیاں شانہ بیان کر دے رہنے اور حضور دیاں عظمتاں سنا دے رہنے لیکن توجہ کرنا میرے یارو میں تو آڑے سامنے صحیح بخاری دی او حدیث پڑھنا چاہنا ہاں جس حدیث دے اندر میرے سرکار نے خود اپنی زبان لال اللہ نے جو شان دیتی ہے او دا ذکر فرمایا ہے اللہ نے جڑی شان دیتی نا حضور نو او شان دا خود حضور نے ذکر فرمایا اور ہے کتے صحیح بخاری دے اندر اور حدیث بھی صحیح ہے حدیث بھی بولو حدیث بھی صحیح ہے تو کچی گل اسی نہیں نہ کر دے مرکز اہل سنت کھل کے بولو ساڑھے مرکزی کچی گل نہیں ہوندی جڑی ہوندی لوہے تے لکیر ہے ایک باری ادھا رد کرنے واسطے مولوی نو 5 راتاں یا 10 راتاں یا 50 راتاں بار بار کتاباں کھولنیاں پینیاں کھنگالنیاں پینیاں پھر بھی مجبور ہو کے انہیں آکھنا ہے ایک گل لوہے تے لکیر ہے ادھا رد نہیں ہو سکتا توجہ ہے صحیح بخاری اور صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک ہے نبی پاک امام الانبیاء سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں 5 چیزاں ایسیاں دیتیاں جڑیاں میرے تو علاوہ رب نے کسے نو نہیں دیتیاں اچھی بولو اچھی اللہ نے 5 چیزاں میں نو دیتیاں جڑیاں میرے تو علاوہ کسے نو نہیں دیتیاں آقا او کیڑیاں نبی پاک علیہ السلام فرمان دے اوتی تو خمسن لم یوتا ہننا احد من الانبیاء قبلی فرمایا اللہ نے میں نو 5 چیزاں دیتیاں جڑیاں میرے تو پہلے رب نے کسے نو نہیں دیتیاں کسے نو رب نے کسے نو نہیں دیتیاں احد من الانبیاء کسی ایک نو بھی رب نے دیتیاں نہیں دیتیاں آقا وہ کیڑیاں نے اور سنو یہی تے حضور دا ملاد ہے یہی تے سرکار دا ملاد ہے اور صحیح بخاری دے اندر ہے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے ساری زمین نو طہورا پاک کر چھڑے ہیں یعنی پہلیاں امتاں نبی جتھے نشان لاندے سن امتی اوتھے نماز پڑھتا ہے اس تو علاوہ کسی جگہ نماز آئی تو سی کار بھی پڑھ لیندے ہو بننے نکل دے ہو جتھے مرضی سفر دے اندر زمین تے مسلح ڈاک کے نماز پڑھ لیندے ہو یہ سرکار دے قدمہ دی برکت ہے نا یہ سرکار دے قدمہ دی برکت
اور پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احلت لی الغنائم، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے میری امت واسطے مال غنیمت حلال کر چھڑا۔ اے مال غنیمت او مال ہے جڑا حضور دے آن تو پہلے نبیوں دے دور وچ کافراں نال مشرکین نال جنگ ہوئے، مال جمع ہوئے، آسمان تو اگ آوے، اگ جلا دیندی سی، لیکن جدو حضور دی واری آئی اللہ نو پتہ سی ابو بکر سب کچھ قربان کرن والا ہے، عمر بھی اپنا مال قربان کرن والا ہے، عثمان تن من دن وارن والا ہے، تے اللہ نے فرمایا محبوب تیرے صحابہ تیرے نال کھلو کے کافراں دے نال دین دے دشمناں دے نال جدو جنگ کرن گے جیڑا مال آئے گا وہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے اور وہ تیری امت دے مجاہدین دا بھی ہے اور غرباء اور مساکین دا بھی ہے۔ توجہ حضرات، غور ہے اے تبدیلی ہے۔ اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے جامع کلام عطا فرمایا، پھر حضور نے فرمایا اللہ نے میں نے روب عطا فرمایا۔ حضرت انس بن مالک نو پوچھو تے سی، اے انس بن مالک تسی 10 سال حضور دی خدمت کیتی ہے، دسو حضور دا اخلاق کیسا سی، حضور دا جلال کیسا سی؟ حضرت انس بن مالک پتہ کی آندیں آپ فرماندے نے کہ 10 سال خدمت کیتی، ایسے بھی کم ہوئے جڑی حضور دے مزاج اور طبیعت دے خلاف سن، مگر سونے نے کدے ڈانٹیا بھی نہیں۔ تے حضور فرماندے رب نے میں نے او روب عطا فرمایا جڑا میرے تو پہلے کسے نبی نو نہیں دیتا، او روب عطا فرمایا جڑا میرے تو پہلے کسے نبی نو بولو نہیں دیتا۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے وہ کیسا روب ہے؟ فرمایا حضور اگر جس تھان تے بیٹھے ہون چاہے مکہ یا مدینہ کوئی دشمن حضور نو اذیت دین واسطے ارادہ کر کے آوے، فرمایا حدود سامنا کرنا تے دور دی گل ہے، اس شہر دی حدود دے اندر داخل ہون تو پہلے جدے ہتھیار گر جان جیڑا کم جاوے اور اوتھے ہی بزدل ہو کے ڈگ جاوے، فرمایا اے روب اسا محمد مصطفیٰ نو عطا فرمایا۔ اور اس تو بعد عزیزہ نے گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ، ہر نبی قوم واسطے نبی بن کے آیا، لیکن سرکار فرماندے میں قوم واسطے نبی بن کے بولو نہیں آیا، میں قوم واسطے نبی بن کے نہیں آیا۔ حضور فرماندے وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، حضور فرماندے میں ساری کائنات واسطے نبی بن کے آیا۔ کان النبی یبعث الی قومہ، صرف صحیح حدیث بخاری کے اس ٹکڑے کو سمجھ جاؤ، اس ٹکڑے کو سمجھ جاؤ، ابلاغ کے لیے کہہ رہا ہوں، دعوت فکر دے کر فاروقی کہہ رہا ہے رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں آمنہ کے لال کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ توجہ ہے؟ پھر نور اور بشر کا جھگڑا، زندہ اور وفات کا جھگڑا، علم غیب کا جھگڑا، ہر جھگڑا ختم ہو سکتا ہے، دوریاں ختم ہو سکتی ہیں اگر حدیث کے اس ٹکڑے کو سمجھ جاؤ، اور جو سمجھ جائے گا پھر اسے پتہ چل جائے گا کائنات میں سب سے اعلیٰ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ۔ توجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ، ہر نبی قوم کے لیے نبی بن کے آیا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں قوم کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، میں 1,24,000 نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں، میں 1,24,000 پیغمبروں کا بھی نبی ہوں، ان کی قوموں کا بھی نبی ہوں، میں سمندر کے اندر مچھلیوں کا بھی نبی ہوں، میں پتھروں کا بھی نبی ہوں، میں جنات نباتات حیوانات کا نبی ہوں، کائنات کا نبی ہوں، کائنات میں ہر شے کا نبی ہوں۔
توجہ ہے حضرات؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں جو کائنات کی ہر شے کا نبی ہو، کائنات کی ہر شے کا نبی ہو، پھر اس نبی کے ولادت کے دن پر جشن ہونا چاہیے نا؟ بولو بولو بولو۔ آپ کرسمس دیکھ لیں، لوگ اپنی سالگرہ مناتے ہیں، لوگ سال کے بعد یوم پاکستان مناتے ہیں، یوم آزادی، اپنی تنظیم کی تحریکوں کی بھی سالگرہ مناتے ہیں۔ تو جو کائنات میں سب سے بڑا ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے عرفہ ہو، جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہو، پھر اس کا سال کے بعد ولادت کا دن اور جشن ساری کائنات میں سب سے بڑا ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ سب سے بڑا ہونا چاہیے، اور جس کی شان رب نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اب یہاں ربیع الاول آنے والا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ سننا ہے، کچھ مولویوں نے کہنا ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو میں اس بدعت کا رگڑا پہلے ہی لگا دوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ قل اے محبوب ارشاد فرما دیں بفضل اللہ و برحمتی، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، رحمت مل جائے تو فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشی کیا کرو۔ اس کا ترجمہ آسان ترجمہ سنیں، خوشی کرو، خوشی بولو بولو، خوشی کرو۔ یہ ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے۔ کیا ہے جی؟ رب کا کہ تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، رحمت مل جائے تو کیا کرو؟ خوشی کرو۔ اب خوشی کرو، رب کا حکم ہے۔ علماء اصول نے لکھا ہے، ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور علماء اصول نے اصول کی کتابوں میں اللہ کے احکامات کے درجے اور ان کی فضیلت اور مراتب کو لکھ کر بیان کر دیا ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ فرمایا اللہ کے حکم کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ بولے اونچی بولے سارے، تین۔ کتنے درجے ہوتے ہیں؟ تین۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں فضل مل جائے، رحمت مل جائے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اس کے علاوہ سنیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضور فضل عظیم بھی ہیں، حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ تو اب فرمایا فضل مل جائے، رحمت مل جائے، خوشی کرو۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے کتنے درجے ہیں؟ سارے بولو، تین درجے ہیں۔ یا تو وہ لزوم کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے، یا اللہ کا حکم جو ہے اس کا ایک درجہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو یا اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا، مفسرین فرماندے کہ اللہ کا جو حکم ہے یہاں پر اس کا درجہ اباحت کا ہے۔ نہیں سمجھ آئی یار؟ گل تھوڑی مشکل ہے، لیکن جدو میں انہوں آسان کر کے تو انہوں دسیں گا نا، پھر تو انہوں سمجھ آئے گی کہ اللہ دا جڑا حکم ہے ایدے تے، اس حکم تے، خوشی کرنے دے حکم تے عمل کرنا مفسرین نے لکھیا، علماء اصول نے لکھیا اس درجے دا اے درجہ اباحت دا۔ اباحت آندے نے مباح نو، مستحب نو، کس نو آندے نے؟ مستحب۔ اباحت کر لو تے ثواب ہے، نہ کرو تے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ظلم وے آکھیا جاندہ ہے کہ بھئی یہ بدعت ہے، اس کو روکا جائے، تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔
یہ فلیفرحوا جو اللہ کا حکم ہے تو یہ اللہ چاہتا ہے خوشی کریں، تو اس پر عمل کرنا رب کی نافرمانی نہیں، رب کی فرما برداری ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ورنہ تو میدان حاضر ہے، گھوڑے دوڑا کے دیکھ لیں، بدعت سیئہ ثابت کر دو۔ اگر بدعت سیئہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان بند رکھو، اباحت ہے نا، اس پر عمل کرنا مستحب ہے، تو جب مستحب ہے تو اس پر عمل کرنا اور یہ کام کرنا مستحب ہے، گناہ نہیں تو پھر فتوے نہ لگاؤ۔ اگر جشن منانا ہے تو مناؤ، نہیں مناتے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، ہمیں تو رسول اللہ کا چین سے ذکر اور میلاد کرنے دو۔ عزیزان گرامی توجہ فرماؤ، تیرے میرے نبی دیاں بڑیاں شاناں نے، بڑیاں عظمتاں نے، بڑیاں فضیلتاں نے، تیرے میرے نبی دے میلاد دے بڑے چرچے نے، لیکن دو چار گلاں اج وقت تے جمعہ جناب ختم کرنے، دو چار گلاں سنانا چاہنا ماں۔ عزیزان گرامی آؤ تواڈے سامنے میں ایک گل واضح کرنا چاہنا ماں، میرے نبی نو اللہ نے جو شان دیتی ہے ادا ذکر رب نے قرآن دے اندر فرمایا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ میرے اللہ نے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ سونیا محبوبہ جیڑا تیل تو اپنے زلفاں نو لانا ہے، مینوں اودی قسم ہے، جس شہر تو پیدا ہونے ہے یا ہویا ہے، مینوں اس شہر دی قسم ہے۔ توجہ ہے حضرات، اور طور سینہ دی قسم ہے۔ پھر سناؤ میرے نبی دی کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر واضح فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، نور بھی آیا، کتاب مبین بھی، نور امام الانبیاء، کتاب مبین اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا بولو اللہ دا قرآن ہے۔ اور اللہ نے واضح فرمایا اس آیت دے اندر کہ میرا سونا نور ہے۔ کون ہے بولو؟ نور ہے۔ قد جاکم من اللہ نور وَكِتَابٌ مُبِينٌ، فرمایا اللہ دی طرفوں نور اور کتاب مبین دو میں آئے، اور کتاب مبین قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ صاحب قرآن رب دا نور ہے۔ اچھی ذرا بولو سبحان اللہ، رب دا نور ہے، اللہ کریم دا نور ہے، اور اے او نور ہے۔ سورہ یاسین اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے جدو ارادہ فرمایا شیئن ان یقول لہو کن، کائناتی ہر شے بنان دا، تے رب نے جس نو کن آکھیا، ایک کن مخاطب دا سیگا ہے، رب نے جنو کن آکھیا وہ محمد مصطفیٰ دا نور سی۔ اچھی بولو ذرا، او امام الانبیاء احمد مجتبہ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور سی۔ عزیزان گرامی ایک دن حضرت جابر سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کر دینے وَدُحَا دے چہرے والیا واللیل دیاں پیاریاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا یداللہ دے گورے گورے اتھاں والے لجبالا کا امام الانبیاء سرکار یا جابر الا اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی۔
حضرت جابر نے سوال کیتا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی فرمایا آقا سب تو پہلیاں رب نے کس شے نو بنایا ہے؟ میرے امام الانبیاء نے جواب دیتا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی جابر اللہ نے سب تو پہلے اپنے نور وچوں تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے، نور نو پیدا فرمایا ہے۔ اتھے بعض بندے کہندے اچھا جب اللہ کے نور کے ٹکڑے سے نور جدا ہوگا تو پھر تو توحید نہ رہی، پھر تو توحید نہ رہی، پھر توحید نہ رہی۔ میں نے کہا یہ رب نے اپنے نور سے نور جدا نہیں کیا، رب نے کل فرمایا ہے، کل تو جس شان کے وہ لائق ہے اس شان سے اس نے نور مصطفیٰ کو سامنے رکھ دیا۔ توجہ ہے حضرات، غور کریں۔ حضرت جابر نو سرکار نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، اے جابر اللہ نے اپنے نور وچوں تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے، اس ویلے پیدا فرمایا ہے ولا جنت ولا نار ولا قلم ولا لوح، فرمایا نہ جنت سی نہ دوزخ سی نہ لو سی نہ قلم نہ آسمان نہ زمین، کائنات دی کوئی شے نہیں سی۔ اس ویلے اللہ نے اپنے نور وچوں تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہے۔ تے میرے اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قلم اٹھائی، آپ نے لکھیا، آپ نے فرمایا میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے، پڑھو پڑھو میرے نال مل کے، میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچا بچا نور کا تو ہے، این نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میرے نال مل کے پڑھو، ہاتھ چک کے پڑھو، چنڈا بنا کے چکو ماشاءاللہ، بزرگاں نو معافی ہے جواناں نو کوئی نہیں، چنڈا بنا کے میرے نال مل کے پڑھو میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچا بچا نور کا تو ہے، این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے، این نور تیرا سب گھرانہ۔ آواز آنی چاہیے بھئی ہر بندے کی، تو ہے آہا آہا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میرے آقا تیری نسل پاک یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا
وہ سراجم منیرا میرے آقا تیری نور کا تو ہے یا اللہ جڑا مل کے پڑھے قیامت والے دن حضور دی شفاعت نصیب ہوئے جڑا قبر بھی جاوے پڑھن والا قبر دے اندر امام الانبیاء دی پہچان نصیب ہوئے میرے آقا تیری نور کا تو ہے نور تیرا توجہ فرماؤ حضرت جابر فرماندے نہیں امام الانبیاء نے فرمایا جابر اللہ نے اپنے نور وچوں تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا اس ویلے جنت بھی نہیں لو بھی نہیں قلم بھی نہیں آسمان زمین کوئی شے نہیں ہر شے تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ایک اور عاشق اٹھیا ایک اور عاشق اٹھیا او دی بھی روح تڑپ گئی انہیں بھی لکھیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا مل کے کملی آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا پوری مسجد اندر گونج پہ جائے ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا ادھر ویکھو عزیزان گرامی توجہ فرماؤ غور کرو میرے نبی دا ذکر کرنا اے عبادت میرے نبی دا میلاد منانا اے بھی عبادت اور جیڑا میرے نبی دا میلاد منادا ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے اللہ سارا سال او دے گھر دے اندر اپنیاں رحمتاں دا نزول فرماندا ہے کون پھر دیکھو لوگ کی میلاد تو انکار کر دے روک دینے منع کر دینے لیکن علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا میلاد منائے گا اپنے گھر دے اندر حضور دا میلاد منائے گا تے آپ نے فرمایا کہ پورا سال او دے گھر آفات و بلیات نہیں آن گیا مصیبتہ نہیں آن گیا پریشانیاں نہیں آن گیا فرمایا اودے کار اللہ دی رحمتی نازل ہوئے گی اللہ دا کرم نازل ہوئے گا رب دا فضل نازل ہوئے گا تو اس واسطے حضور دا میلاد کرنا چاہیے حضور دے میلاد واسطے وقت کڑنا چاہیے اور اسی طرح ایک اور روایت الموجم الاوس دے اندر الموجم الاوس دے اندر امام طبرانی دی اے دے اندر ہی روایت موجود ہے لیکن وقت تھوڑا ہے میں کٹ کے تے سامنے رکھنا نہیں چاہتا اگر کسی نے حوالہ دیکھنا ہوئے یا واٹس ایپ دے ذریعے پکچر لینی ہوئے انشاءاللہ وہ مل جائے امام الانبیاء سرکار دا میلاد منان والے نو اے ہو ہی نہیں سکتا رب انعام نہ دے وے سمجھ آئی حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے مررت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری فرمایا میں امام الانبیاء سرکار دے نال سا اگے اگے سونا چلدا سی پیچھے پیچھے میں چلدا سا
میرے امام الانبیاء سرکار اگے اگے چلدے جا رہے ہیں، میں پیچھے چلدا جا رہا ہوں، چلدیاں میں پوچھیا سونیا والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے لجپال آقا کدھر جا رہے جے؟ فرمایا آج میرے غلام عاشق نے اپنے گھر میلاد کروایا ہے، میرا میلاد کروایا ہے، میری آمد کا تذکرہ کیتا ہے، میں اوٹھے چلے آواں۔ یاد یار رکھ لے میرے یارہ، یاد رکھ لے جتھے میلاد کرائیں گا، جس نبی دا اپنے نبی دا میلاد کرائیں گا، حضور اتھے لازمی آنگے۔ مررت مع النبی، میں نبی پاک دے نالا الہ بیت عامر الانصاری، حضرت ابو عامر انصاری دے گھر اگے حضور کے پیچھے میں گیا، اگے جا کے عامر انصاری دا بیڑا آیا، حضور اندر داخل ہوئے، حضور نے کی ویکھیا غلام گھر دے اندر اہل و عیال نو جمع کر کے، رشتہ داراں نو جمع کر کے، بھیڑاں بھراواں بچیاں نو جمع کر کے حضور دا میلاد منا رہا ہے۔ کی کر رہے بولو؟ میلاد منا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے روکیا نہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی جگہ نفل پڑھ لیتے، اس کی جگہ تہجد تھوڑے سے زیادہ پڑھ لیتے، نا یہ ساریاں فکرہ ہونے چلیاں جی۔ حضور نے نہیں روکیا، سرکار نے پوچھا غلامہ کی پیا کردہ سے؟ آقا تو اڈا میلاد ہو رہا ہے۔ حضور نے پوچھا غلام میرے غلام کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا میلاد ہو رہا ہے۔ تو امام الانبیاء سرکار نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ تو جناب میلاد منایا ہے، میرا میلاد میری محفل کی تیا، اللہ بھی تیرے تے راضی ہو گیا، میں بھی تیرے تے راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی میں بھی راضی۔ نال حضور نے مسکرا کے پوچھا ہے دس کی میلاد بیان کردہ سے؟ میلاد بیان کی پیا کردہ سے؟ تے غلام کہنے لگا سونے جڑے معجزات تواڈی ولادت تو پہلے سن او بھی سناندا سا، جڑے ولادت دے وقت سن او بھی سناندا سا، جڑے پہلے سن او بھی تے جڑے بعد والے مختصر پہلے کیڑے سن کہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جدو حضور میرے کل تشریف لے آئے نا، فرمایا میں پتھر تے پیر رکھ دی سا او بھی فوم بن جاندہ سی، کھل کے دب کے بولو سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ میں جس ویلے کنویں تے پانی لین جاندی سا، کنویں تے کھلوندی سا، سوچ دی سا کہ پانی تے بڑا تھلے ہے، ساریاں سکیاں سہیلیاں ڈول نال پانی کٹ دیاں نے، تے میں جا کے کھڑی ہوندی سا کہ میں ڈول نال کیویں کڈاں گی، فرماندیاں نے کہ بغیر ڈول تو پانی حضور دی اماں دے قدماں دے بوسے لین اتے آ جاندہ سی، کھول کے یار اتے آ جاندہ سی۔ فرمایا آقا تو آڈے معجزات بیان کر رہے آواں، تو آڈے معجزات کہ جدو تسی اماں دے بطن مبارک دے اندر سو، تو آڈی اماں اگر پتھراں دروں گزر دیاں ہومن پتھر بھی سلام کردے سن، درخت بھی سلام کردے۔ لیکن عزیزان گرامی توجہ فرماؤ، غور کرو، حضور دا میلاد حضرت ابو عامر انصاری بیان کر رہے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا او میرے غلامہ قد فتح اللہ لکا ابواب الرحمتک ولمن فعل فعلک ویستغفرون الملائکت کلہم۔ بس یہ ترجمہ اور تقریر ختم۔ فرمایا میرے غلامہ تو میرا میلاد منایا ہے،
اللہ نے تیرے واسطے رحمت دے سارے دروازے کھول چھڈے نے۔ یار حضور دا جڑا بندہ میلاد منائے رحمت دے سارے دروازے کھلن، یہ گل سن کے انی ٹھلی سبحان اللہ، پتہ چلے کہ بھئی حضور دے عاشق بیٹھے، کھل کے بولو سبحان اللہ۔ پھر اس تو بعد فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ، اللہ دے جننے ملائکہ نے وہ سارے تیرے واسطے استغفار کر دینے۔ تے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ انعام صرف میرے واسطے ہی ہے؟ حضور نے فرمایا نا وَلِمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ، قیامت تک کوئی میرا میلاد منائے گا او دے واسطے بھی یہی انعام ہے، اللہ دی رحمت دے دروازے بھی کھل جان گے اور اللہ دے فرشتے دعائے استغفار بھی فرما گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے پھر ماشاءاللہ لاہور تو تشریف لے آن گے، یہ دیکھو نا اپنے نال ساتھیاں نو لے کے آیا کرو اور سارے نو لے کے آیا کرو، اور اے ماشاءاللہ ساڑا مرکز ہے، اے جڑا آج دا جمعہ ریکارڈ ہوئے ہے زیادہ تر قرآن اور حدیث دے دلائل ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پوری دنیا تے دکھایا جائے گا۔ اس واسطے بڑھ چڑھ کے اپنے ساتھیاں لے کے آیا کرو، شوق نہ لایا کرو، محبت نہ لایا کرو، پہلے آیا کرو۔ عزت میرے اللہ دے آتے چھے، جدو چاہے جس نو چاہے دینا چاہے۔ آخر تے ایک قرارداد، سارے کھلاڑیاں نال تسی محبت کر دے ہو، سارے دے نا زندہ، شاہد افریدی نو بھی لوگ محبت کر دے، شعیب اختر نو بھی کر دے، لیکن سارے دے نام مٹ جان گے۔ خالد لطیف تیرا نام ممبرہ تے بھی بیان ہوئے گا، مسلیہ تے بھی بیان ہوئے گا، مسیطہ دے اندر بھی بیان ہوئے گا۔ ذرا ہاتھ چک کے آتے خالد لطیف تیری عظمت کو، ادھر مارو کیمرہ جی، پیچھے کیمرہ مارو، ہاتھ چک کے خالد لطیف تیری عظمت کو، خالد لطیف تیری عظمت کو، خالد لطیف تیری عظمت کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ وما توفیقی اللہ